یہ جو سیاسی طور پر پی ٹی آئی کچھ مشکل میں نظر آ رہی ہے، آج باڑا صاحب نے کہا ہے شاید کہ پارٹی بین ہونے لگی ہے، ذرا سنیے گا انہوں نے کیا کہا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ یوزلی ایک چیزوں کے بعد پارٹی بین کی طرف جاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں سیاسی جماعتوں کو بین کرنا ایک آپشن ہونا چاہیے جمہوریت میں؟ اصولی طور پر نہیں، لیکن اگر سیاسی جماعتیں اس لیول پہ چلی جائیں کہ ملک توڑنے کی سازش شروع ہو جائیں اور ایک کیوس کریٹ کرتے دشمن کا کام کرنا شروع ہو جائے تو وہ تو مجھ پہ اور آپ پہ بھی آتی ہے۔ تو ختم بین لگا رہے ہیں بریک میں ڈاکٹر صاحب؟ میرے سے پوچھ رہے ہیں جی اور کس سے پوچھنا سر؟ آپ دیکھیے لگا رہے ہیں؟ بین لگانے کی تو بھائی صاحب ابھی کوئی ایسی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ سینیٹر صاحب کا اپنا ایک کمنٹ ہے اور بنیادی طور پہ لگنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے پارٹیز پہ بین لگا کے میں نہیں سمجھتا کہ ملک میں جو سسٹم ہے وہ آگے چل سکتا ہے۔ وہ ایم کیو ایم لندن کی انہوں نے بات کی، ظاہر ہے انہوں نے تمام حدود اور قیود پار کر دی تھی اور پاکستان تحریک انصاف ابھی پار کرنے کے چکر میں ہے، کبھی کبھی ایک پاؤں باہر نکالتی ہے پھر کھینچ لیتی ہے، پھر ان کا کوئی ایک سیانہ بندہ آ جاتا ہے کہتا ہے نہیں جی نہیں ہمارے تو بندے ہی امریکہ بیٹھے ٹویٹ کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں حمود الرحمان والے جو ہیں کمیشن والے وہ آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کبھی ایک دائرے سے ایک ٹانگ باہر نکالتے ہیں پھر اندر کرتے ہیں، اندر باہر کرتے ہیں، لیکن یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ایک اس طرح کا اداروں کے خلاف، ایجنسیز کے خلاف، قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف ایک سیکنڈ رک جائیں، اس طرح کی بات کریں اور پھر نہیں پھر میاں صاحب کو سنانا میری بات سنانے میں یہ کمپلیٹ کر لوں، یا تو اس پہ سٹینڈ لے لیں پھر کھڑے ہو جائیں، ہاں کھڑے ہو جائیں، اور یا پھر کہیں جی نہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے، مطلب ادھا تتر ادھا بٹیر، سامنے آتے بھی نہیں چھپتے بھی نہیں، یہ نہیں ہونا صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں۔ سنیں صاحب میاں صاحب نے بھی حمود الرحمان کمیشن پہ کچھ کہا۔ جسٹس حمود الرحمان نے ان کے پہ مشتمل جو کمیشن بنایا، اس کمیشن نے بہت ہی تفصیلی جائزہ لے کے ایک سچی کھری رپورٹ شائع کی۔ اس رپورٹ پہ آج تک کبھی کسی نے کان نہیں دھرے، قصور ہم سب کا ہے، اس کو پڑھا بھی نہیں۔ شاید اگر اس کو پڑھ لیتے، اس پہ عمل کرتے تو آج کا پاکستان جو ہے وہ ایک مختلف پاکستان ہوتا، اور شاید یہاں پہ اس طرح کے کھیل نہ کھیلے جا رہے ہوتے جو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں کھیلے جا رہے ہیں۔ یہ کھیل آج بھی کھیلے جا رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا میں ابھی ایک ان کے بڑے سینئر ممبر کے ساتھ پروگرام کر کے آیا، انہوں نے کہا جی کہ اس کا مطلب یہ ہے جو ٹویٹس عمران خان صاحب نے کی، حمود الرحمان کمیشن اور جرنیلوں کی تصویریں اور غدار کون سارا آپ کے سامنے ہے، اس سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں، جو میاں نواز شریف صاحب ابھی کہہ رہے ہیں۔ اس حد تک ہم تحریک انصاف سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن اس سے جو اگلا قدم ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں جناب کہ موجودہ دور میں جو آپ کی ملٹری قیادت ہے اس کے اوپر آپ الزام تراشی کرتے ہیں اور پھر آپ کے ٹرولز جو ہیں وہ تمام حدود پار کر جاتے ہیں اور وہ بھی سارے آپ ہی کے لوگ ہیں، وہ غلط ہے۔ تو میں اس کو ایک اور زبان میں کہوں تو اس طرح ہے، غداری کے مقدمے تو نہیں ہے نا، گورنمنٹ کی حد تک لڑائی سمجھ میں آتی ہے لیکن سٹیٹ سے نہیں لڑنا چاہیے نا۔ سٹیٹ کون سی سر؟ ریاست، ریاستی ادارے جی آف کورس ریاست کے ادارے ہی ہیں نا۔ آپ کا یہاں پہ سپریم کورٹ پہ حملے ہوئے، پی ٹی وی پہ حملے ہوئے، پی ایم ہاؤس پہ حملے ہوئے، ریاستی ادارے ہی ہیں نا۔ اور آج قومی سلامتی کے ادارے ریاست کے ادارے نہیں ہیں، یہ تو میرا خیال ہے اس سے تو کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا، لیکن ریاستی اداروں پہ تنقید کر سکتے ہیں جائز حد تک۔ جائز کیا ہوتا ہے؟ جائز حد تک وہ حد کون سی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا تعین یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ اسے کہتے ہیں نا آپ ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، وہ ریڈ لائن یہ ہے کہ میں آپ کی کسی پروگرام پہ تنقید کر سکتا ہوں کہ آپ نے یہ بات کی ہے، میں آپ سے اختلاف رکھتا ہوں، اتنا کر سکتا ہوں، بالکل آپ کا رائٹ ہے، میرا رائٹ ہے، لیکن اس سے آگے جا کے آپ کی ذات کو اور پھر اس کے اوپر سنگین الزام لگانا، کردار کشی شروع کر دینا، یہ زیادتی ہے۔ الزام کون سا؟ دیکھیں ایک تو نہیں ہے نا، میں کوئی ایک الزام کی بات کیا کروں کہ کوئی ایک الزام ہے نا، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان الفاظ کو جو تحریک انصاف دہراتی ہے یا تقریباً وہی الزام ہے جو آپ لوگ لگاتے تھے، ہماری حکومت نہیں بننے دی، لوگ خلائی مخلوق ہے، یہ دیکھیں نا جی ہمارے ساتھ کیا کر دیا، الیکشن چوری کر لیا۔ وہ بات یہ ہے کہ جو بات تحریک انصاف کر رہی ہے موجودہ عسکری قیادت کے بارے میں وہ سب کو پتہ ہے، جو ان کے ٹویٹس کہہ رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، ان کو تو میرا خیال ہے کہ میں تو دہرانا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہو علی ظفر صاحب، آپ کو پی ٹی آئی مشکل میں نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں؟ یہ انکریزنگلی چیٹر سن رہے ہیں، پابندی لگے گی، غداری کے مقدمے، یہ خصوصاً یہ جو ایف آئی اے کے مقدمات اب آپ لوگوں نے چیلنج تو کیا، میرا خیال ہے اعتراض لگ گیا اس کے اوپر، تو یہ تو بلا کے یہ معاملہ کس طرف جاتا نظر آ رہا آپ کو؟ جی دیکھیں کیسز تو اتنا تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اب تو خاموش رہنے پہ بھی کیسز بنائے جائیں گے، کوئی جواز ملتا ہے کیس بنا دیتے ہیں اور کرمنل کیس بنا دیتے ہیں۔ آپ کا یہ ایک ٹویٹ ہے، ایک بیان ہے، ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک فیکچول سٹیٹمنٹ ہے، اس کے اوپر کچھ لوگ آ کے کہہ رہے تھے غداری
کا مقدمہ بنائیں گے. کچھ کو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم ایف آئی اے کو دیں گے, ایف آئی اے بھی بیچ میں آ گئی اور کرمنل کیس بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ تو ایک مذاق بنا دیا ہے کیسز کو اور کرمنل لا کو. آپ یہ دیکھیں جو 3 کیسز تھے, بڑی باتیں ہوئی تھیں کہ جی سائفر کیس ہے اور بڑا مضبوط کیس ہے اور اس کو جیل ٹرائل کر کے سزا بھی دے دی گئی. توشہ خانہ کیس ہے, بڑا ہیوج کیس ہے, بڑی کرپشن ہوئی ہے, وہ بھی جیل ٹرائل میں کنوکشن ہو گئی. دونوں کیسز جو ہیں, ایک کیس پہلے دن ہی جب میں پیش ہوا تو سزا جو تھی معطل کر دی ہائی کورٹ نے, اتنا بے بنیاد کیس تھا توشہ خانہ والا. اور سائفر کیس میں ٹھیک ہے پرولونگ سی آرگیومنٹ ہوئی, دیر ہوئی, لیکن الٹیمیٹلی عدالت نے بری کر دیا, باعزت بری کر دیا عمران خان صاحب کو بھی. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی مقدمات ہیں, سیاسی مقدمات بنتے ہیں اور ہمارے ملک میں بنتے ہیں اور بنتے رہے ہیں اور بنتے رہیں گے. جی اور بالکل. اور میں انفیکٹ جو بھی آپ نے ایک چیز نہیں سنائی, آپ تھوڑا سا وہ شہباز شریف صاحب نے جو انسٹیٹیوشنز کے بارے میں, جج صاحبان کے بارے میں ڈائریکٹ اٹیک کیا تھا, وہ بھی اگر اپنے پروگرام میں سنا دیں کالی بھیڑوں والا, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کون کس کے خلاف سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. وہ جو ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کہ میں دہراتا تو نہیں لیکن جج صاحبان کے بارے میں کہ جی آپ جو جج صاحبان یہ کیسز کا فیصلہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے فیور میں یا پی ٹی آئی کے فیور میں, وہ جو ان کے عدلیہ میں آج بھی کالی بھیڑیں ہیں جو عمران نیازی کے حق میں فیصلے کر رہی ہیں. مجھے اگر یاد پڑتا تو اس کا ڈائریکٹ کوٹ یہ تھا. علی ظفر صاحب, تو وہ اب آپ دیکھیں کون انسٹیٹیوشنز کو اٹیک کر رہا ہے. ہم تو اپنا مقابلہ کر رہے ہیں ان بے بنیاد کیسوں کا اپیلیں فائل کر کے, اور ہم نے تو ججز کے خلاف نہیں بات کی, ہم تو بلکہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم تو سر آپ کی سپورٹ آپ کو دکھاؤں, اپنے دلائل کے ذریعے سپورٹ کر رہے ہیں. سر رؤف حسن صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان نے سائن کی کتاب کی دھجیاں اڑا دی, وہ بندہ چیف جسٹس پاکستان نہیں رہ سکتا, اس کو اپنی گدی چھوڑنی پڑے گی. کیا بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں؟ اگلا جملہ سنانے قابل ہے. دیکھیے کہ آج کا کیس بھی جو چل رہا ہے اس میں اور ریلیز بھی وہیں سے مل رہا ہے. جوڈیشل سرنڈر, جوڈیشری اپنی آزادی خود انتظامیہ کے سامنے فروخت کر رہی ہے. ہماری درخواست سپریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے کیونکہ چیف جسٹس صاحب اس کو سننے کو تیار نہیں ہے. سب بکاؤ مال ہے. کہتے ہیں وہ سنا دیتا ہوں آپ کو, یہ رؤف حسن صاحب نے کہا, آپ کے سیکرٹری. تو آپ یہ دیکھیے تو پوائنٹ جو میں بنانے کی سر انہوں نے ٹھیک کہا یا غلط کہا؟ سر ہم مقابلہ کر رہے ہیں کیسوں کا, ہم مقابلہ کر رہے ہیں سیاست میں بھی مقابلہ کریں گے, ہم پارلیمنٹ میں بھی مقابلہ کریں گے, ہم اگر سڑکوں پہ آنا پڑا وہاں بھی مقابلہ کریں گے. لیکن جس طرح کیسز بن رہے ہیں ہمارے خلاف, وہ اس سے ان کیس فائل کرنے سے پی ٹی آئی کو نقصان نہیں پہنچ رہا, بلکہ ہماری مقبولیت اور عمران خان صاحب کی مقبولیت زیادہ بڑھ رہی ہے. اور یہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں جو ہمارے اوپوننٹس ہیں. ٹھیک, حکومت نے دیکھا سر وہ مقبولیت تو اپنی جگہ, خیر وہ تو الیکشن ضائع ہو گئی, ٹھیک ہو گیا, فیصلہ ہو گیا. لیکن پھر بھی میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہ اداروں کو, ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے اور ہمیں بھی ان کی حدود میں رہتے ہوئے اگر وہ حدود میں اس کا احترام کرنا چاہیے.